لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن اینڈ فیڈرل منسٹر فار پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب، پی ٹی آئی کا ایک بہت عام حصہ ہے. بہت شکریہ اپنے وقت دینے کے لیے. ذرا بتائیے گا پورا دن کا احاطہ کیسے کریں گے، کیا کچھ ہوتا رہا آج، اور اب کو کیا یقین ہے کہ اس بار جس طرح آپ کو 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے چنا، لوکل باڈی سلیکشن میں بھی آپ ہی ہوں گے انتخاب یا پھر کچھ الگ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، آپ کی اجازت سے پہلے میں جو خوشائن چیزیں آج ہوئی ہے اس کا ذکر کرتا چلوں جی. کہ پہلے خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جہاں پہ اب بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ پہلی دفعہ میئر اور آپ کے ناظم کی ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے ان کا انتخاب ہونے جا رہے ہیں. عوام ووٹ کریں گے اور اپنے میئر کا انتخاب کریں گے، تو ڈائریکٹ ووٹنگ بھی پہلی دفعہ ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ خوش آئین یہ بھی ہے کہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے سابقہ پاٹا، اس میں پہلی دفعہ تحصیل اور ولیج کونسل کی سطح پہ ان کو نمائندگی ملنے جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل ہوں گے. ایک اور خوشائن چیز یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ تمام جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہی ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت اور آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی نوید بھی ہے. ایک اور خوشائن چیز جو تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ تھا، مشکل فیصلہ تھا، کہ ہمارے زیادہ تر جو تحصیل ناظمین اور میئر ہے اس کے لیے آئی ایس ایف کے نوجوان روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو یہ خوشائن چیزیں میں نے آپ کو بتائی. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. انشاءاللہ نتائج اچھے ہوں گے. خیبر پختونخوا نے ہمیشہ عمران خان سے محبت کا اظہار کیا ہے. پی ٹی آئی کی وہاں پہ جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت یہاں پہ بھی حاصل ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا ایک دفعہ پھر عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنائے گا. اور مراد سعید صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں، آج دن بھر جو ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہے، اس سے پہلے والے گھنٹے میں بھی ہم اپنے مہمانوں سے یہی بات کرتے رہے کہ آخر کیوں یہ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، آخر کیوں ہم پولیٹیکلی اتنے میچور نیشن نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جیت یا ایک دوسرے کی ہار کو ایبزارب کر سکیں، اور ضروری ہے یہ فائرنگ اور اس طرح کے واقعات، کوئی روک تھام نہیں ہوگی اس کی آگے چل کے بھی؟ دیکھیے، ایک بالکل فیصل آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور ایک انتہائی دلخراش واقعہ آج سامنے آیا کہ ہمارے ایک نوجوان ایم این اے جس کا تعلق عام طبقے سے ہے، ایک عام طبقے سے آئی ایس ایف کا صوبائی صدر تھا شاہد کھٹک، وہ ایم این اے بنا. اس کے 2 چچا زاد بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. اس کے خاندان کے اور 4 افراد بھی اس وقت زخمی ہے، جس میں اس کا بردر ان لا ہے، ماموزاد ہے اس کے. تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے کہ آپ نوجوان کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی خدمت اس انداز سے نہیں کر سکتے، تو آپ اس قسم کے ہتھکنڈوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں ہم اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اس کا تو سولوشن عمران خان نے دے دیا. لیکن ان تمام جماعتوں سے سوال ہونا چاہیے کہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی باری آئی تو آپ نے اس کے خلاف ووٹ کیوں کیا؟ انہوں نے جتنی مخالفت کی، جتنی سازشیں کی، جتنا شور مچایا، وہ کیوں تھا؟ کیونکہ چاہے سینٹ کے انتخابات ہوں، اس میں پیسے کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کون افراد آپ کے سامنے آئے، کون سی پولیٹیکل جماعتیں تھی اور کون سے لوگ تھے. پھر اگر ہارس ٹریڈنگ ہو تو اس میں کون لوگ ملوث ہوتے ہیں. پھر اگر اس قسم کی ایک بدماشی کا کلچر اور ایک اس قسم کی فائرنگ کا کلچر، زور بازو کا استعمال، یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ وہی روایتی سیاستدان ہے جو عرصے دراز سے الیکشن بھی لڑتے ہیں، جو ان مافیا سے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے مافیا، ان مافیاز کا حصہ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ای وی ایم کا استعمال ہو اور ہارنے والا بھی الیکشن کے نتائج مانے. ایک قسم کا نظام ہو. پرائم منسٹر عمران خان نے کرکٹ کی دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرل امپائر کرکٹ کی دنیا میں بھی لے کے آئے تھے، اور اب انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ایک ایسا انتخابی نظام جہاں پہ ہارنے والا بھی اپنی ہار تسلیم کرے، اس کے لیے ای وی ایم کی ہم نے قانون سازی کر لی ہے، اور انشاءاللہ اگلا الیکشن ای وی ایم کے تھرو ہوگا. لیکن جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ مناظر جو آپ دکھاتے ہیں، آج سارا دن آپ نے اس کے اوپر بحث کی، یہ وہی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جو میں فیصل آپ کے پروگرام میں ذکر کرتا چلوں، ابھی کچھ دیر پہلے پرچی چیئرمین فرزند زرداری کا بیان بھی آیا ہے. وہ کہہ رہا ہے خیبر پختونخوا کی انتخابات کے اوپر بڑا سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس سے کوئی یہ پوچھے
کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو پرچی تمائی جاتی ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہے, اس کا مذاق اڑانا چاہتے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے کہ 66 تحصیلوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں الیکشن ہو رہا ہے. کوئی یہ بتائے کہ اس کا مقابلہ کون سی سیٹ کے اوپر ہے, یہ ہے کہاں پہ؟ مطلب کوئی بندہ نہ اس کے مقابلے میں, نہ کوئی ان کا ووٹ بینک, نہ ان کا کوئی امیدوار. تو یہ مطلب یہ ایسی مذاق ہے. اور ایک اور چیز کہ تمام جماعتیں مل کر اس وقت پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں مقابلہ کر رہی ہے. شاید آپ کے ناظرین کو یہ پتہ نہ ہو جو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تمام جماعتیں مل کر تحریک انصاف کا اگر مقابلہ کر رہی ہے تو اس سے خوش آئیں تحریک انصاف کے لیے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ روزانہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. تو اگر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا اور کمی آئی ہے تو آپ سب مل کر کیوں تحریک انصاف کا آج خیبر پختونخوا میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ایک تحصیل پہ ایک پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ مل رہی ہے, دوسری تحصیل پہ دوسری پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ مل رہی ہے, لیکن سارے متحد ہو کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے انہوں نے ہماری جیت کی خیبر پختونخوا میں نوید سنا دی ہے.